آپ سبھی کی خدمت میں میرا سلام عرض ہے۔ دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں محمد خورشید خان کا اردو ادب چینل۔ اگر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو آپ سے مہربانی کر کے میں درخواست کرتا ہوں کہ اسی وقت چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ ویڈیو اگر آپ کو پسند آتی ہے تو اس کو لائک کریں اور شیئر بھی کریں۔ دوستو، یہ بڑی اہم ویڈیو ہے، کل آپ کا پیپر ہے۔ میں نے آپ کے لیے یہ بہت امپورٹنٹ سوالات تلاش کیے ہیں جو بہت ضروری ہیں اور اکثر امتحانات میں آتے رہتے ہیں، اور اب بھی اس میں انشاءاللہ کل کے پیپر میں آپ کے کئی سوالات آ سکتے ہیں۔ دوستو، اس ویڈیو کو آپ ضرور دیکھیں اور دیکھ کر مجھے اپنے کمنٹ میں ضرور لکھیں کہ یہ ویڈیو ہمیں پسند آئی۔ یہ ویڈیو ہے شمالی ہند کے مشہور شاعر اور ان کی مشہور تصانیف پر یہ سوالات ہم نے آپ کو تیار کیے ہیں۔ تو آئیے، سب سے پہلا سوال ہے نمبر 1، جعفر زٹلی کس عہد کے شاعر ہیں؟ تو جواب ہے اورنگزیب اور بہادر شاہ اول کے۔ کس اردو شاعر کو دارا شکوہ کا منشی کہا جاتا ہے؟ تو جواب ہے برہمن کا۔ فائز دہلوی کا اصل نام صدر الدین محمد ہے مگر کس نام سے مشہور ہوئے؟ جواب ہے زبردست خان۔ چوتھا سوال ہے فضل علی خان کی کربل کتھا 1731 کی تصنیف ہے، اس کی ترمیم کب اور کس نے کی؟ تو جواب ہے خود فضل علی خان فضلی نے 1748 میں اس کی ترمیم کی تھی۔ آبرو کا اصل نام کیا ہے؟ جواب ہے نجم الدین۔ سید محمد شاکر ناجی محمد شاہ کے وزیر عمدۃ الملک امیر خان کے ملازم تھے، ان کا رجحان کس طرف تھا؟ تو جواب ہے حصل گوئی کی جانب۔ مضمون کا پورا نام اور اصل وطن کیا ہے؟ تو جواب ہے شیخ شرف الدین اصل نام اور اکبر آباد ان کا اصل وطن۔ عمدۃ الملک امیر خان جو محمد شاہی دور میں الہ آباد کے صوبہ دار تھے، ایک مشہور شاعر بھی تھے، ان کا تخلص کیا تھا؟ تو جواب ہے انجام۔ انجام کس کے ہاتھوں قتل ہوئے؟ تو جواب ہے خود محمد شاہ کے ہاتھوں 1159 میں قتل ہوئے تھے۔ ظہور الدین حاتم نے اپنا دیوان مختصر کر کے کس نام سے پیش کیا؟ تو جواب ہے دیوان زادہ کے نام سے پیش کیا۔ حاتم پہلے کیا تخلص رکھتے تھے؟ تو جواب ہے رمز رکھتے تھے۔ فغاں کو احمد شاہ بادشاہ دلی کی طرف سے کون سا خطاب عطا ہوا تھا؟ تو جواب ہے ظریف الملک کوکا خان بہادر، جو خطاب ملا تھا۔ مرزا مظہر کی پیدائش کے وقت عالمگیر اورنگزیب نے کیا کہا اور ان کا کیا نام تجویز کیا؟ تو جواب ہے پسر جان پدرمی باشد۔ یہ جملہ جو ہے فارسی کا ہے اور نام دیا جانے جانا رکھا گیا نام، تو اسی لیے ان کا پورا نام ہے مرزا مظہر علی جانے جانا۔ محمد رفیع سودا کے والد کا کیا نام ہے؟ تو جواب ہے محمد شفیع۔ سودا کس کے شاگرد تھے؟ حاتم کے۔ شاہ حاتم نے سودا کی وفات پر کیا کہا؟ ہمارا پہلوان سخن مر گیا۔ خواجہ میر درد کے والد خواجہ محمد ناصر خود ایک شاعر تھے، وہ کیا تخلص رکھتے تھے؟ تو جواب ہے عندلیب۔ نواب آصف الدولہ کس کے شاگرد تھے؟ تو جواب ہے میر سوز کے۔ سیر البیان کس سن کی تصنیف ہے؟ جواب 1784 کی یہ تصنیف ہے۔ میر تقی میر کی پیدائش کہاں ہوئی؟ آگرہ میں، یعنی اکبر آباد میں، دونوں جگہیں صحیح ہیں۔ کس شاعر کو 25 برس کی عمر میں ہی خود ان کے والد نے قتل کر دیا تھا؟ تو جواب ہے یقین کو کر دیا تھا 1129 میں ان کے والد نے۔ یقین کا اصل نام کیا ہے؟ تو جواب ہے انعام اللہ خان۔ درات کا اصل نام تو یحییٰ امان ہے مگر وہ کس نام سے مقبول ہوئے؟ تو جواب ہے قلندر بخش جرات۔ جرات کے معاصرانہ چشمہ کس شاعر سے تھے؟ انشاءاللہ خان انشا سے۔ انشاءاللہ خان انشا کے والد کا کیا نام تھا اور وہ کس پیشے سے تعلق رکھتے تھے؟ تو جواب ہے میر ماشاء اللہ خان اور طب تھے، یعنی وہ حکیم تھے، طب کے معنی حکیم تھے۔ انشا کے بزرگوں کا وطن نجف ہے، وہ کہاں پیدا ہوئے؟ جواب ہے مرشد آباد میں۔ نجف جو ہے بغداد کا ایک بزرگان دین کے نام سے ایک بہت مشہور شہر ہے نجف، یہ بغداد میں ہے۔ سلک گوہر کی اصل خوبی کیا ہے؟ جواب ہے بے نقطہ تصنیف۔ اکثر آ جاتا ہے کہ بے نقطہ تصنیف کون سی ہے؟ سلک گوہر ہے یہ تصنیف۔ مصحفی کا اصل وطن کیا ہے؟ تو جواب ہے امروہہ یو پی۔
رانی کیتکی کی کہانی کی خصوصیت کیا ہے؟ تو جواب ہے اردو میں ہے اور فارسی عربی کے الفاظ استعمال نہیں ہوئے ہیں، یعنی اس میں فارسی اور عربی کے استعمال نہیں ہوئے اور یہ اردو میں ہے۔ میر عصر کا درد سے کیا رشتہ ہے؟ تو جواب ہے میر عصر درد کے چھوٹے بھائی ہیں۔ ولی محمد نذیر اکبر آبادی کس دور میں پیدا ہوئے؟ تو جواب ہے نادر شاہی دور میں۔ نذیر اکبر آبادی آگرہ کے کس عہد میں تشریف لائے؟ احمد شاہ ابدالی کے عہد میں تشریف لائے۔ ناسک نے کس کا عطا کردہ خطاب ملک الشعراء ٹھکرا دیا تھا؟ تو جواب ہے نواب غازی الدین حیدر کا۔ بہت امپورٹنٹ سوال ہے، اس کو آپ یاد رکھیں۔ شاہ نصیر کس نام سے مشہور ہوئے؟ کلو میاں کے نام سے۔ یہ دلی کے رہنے والے شاہ نصیر اور بہادر شاہ ظفر کے استاد رہے تھے سب سے پہلے۔ ذوق کو خاقانی ہند کا خطاب کتنے سال کی عمر میں عطا ہوا؟ تو جواب ہے 18 سال کی عمر میں یہ خطاب عطا ہوا، بہت کم عمر میں ان کو ملا، اور یہ مغلیہ سلطنت کی حکومت سے آپ کو خطاب ملا تھا۔ غالب کو خطاب عطا ہوا نجم الدولہ دبیر الملک، یہ بھی آپ کو مغلیہ سلطنت سے حاصل ہوا۔ مومن کو یہ نام کس نے دیا؟ شاہ عہد العزیز نے۔ مومن کا خاندانی پیشہ کیا تھا؟ جواب ہے طبابت، یعنی کہ یہ حکیم تھے، پورے خاندانی جو تھے سارے حکیم تھے اور حکیم کی آپ دکانیں کرتے تھے۔ کس شاعر کی وفات کوٹھے سے گر کر ہوئی تھی؟ جواب ہے مومن کی۔ یاد رکھیے گا دوستو کہ کوٹھے سے گر کر مومن کی وفات ہوئی تھی۔ سرمایہ بصیرت امیر مینائی کی تصنیف ہے، اس کی اہمیت کا سبب کیا ہے؟ تو جواب ہے اس میں عربی و فارسی کے وہ الفاظ ہیں جو اردو میں عام طور پر غلط استعمال ہوتے ہیں۔ داغ کے والد کا کیا نام تھا؟ جواب ہے شمس الدین خان۔ داغ کے والد کے انتقال پر ان کی ماں نے کس سے شادی کر لی تھی؟ تو جواب ہے بہادر شاہ ظفر کے بیٹے مرزا محمد سلطان عرف مرزا فخرو سے شادی کی تھی۔ اگر یہ آ جائے کہ مرزا فخرو کس بادشاہ کے بیٹے تھے؟ تو بہادر شاہ ظفر کے بیٹے تھے۔ جلال الدین کا پورا نام کیا ہے؟ تو جواب ہے سید ضامن علی۔ مرزا سلامت علی دبیر کس کے شاگرد تھے؟ جواب ضمیر کے۔ انیس کے والد کا نام میر خلیق ہے، انیس کے شاگرد کون تھے؟ جواب ہے میر خلیقی، یعنی ان کے والد ہی ان کے استاد تھے۔ محمد حسین آزاد کے والد بھی ایک ادیب تھے، ان کا کیا نام تھا؟ جواب ہے محمد باقر۔ حالی کی پیدائش کب اور کہاں ہوئی؟ 1837 میں پانی پت میں ہوئی۔ دلی آ کر حالی کس کے شاگرد ہوئے؟ جواب غالب اور پھر شیفتہ کے شاگرد ہوئے۔ سرور جہاں آبادی کا وطن کہاں ہے؟ جہان آباد پیلی بھیت میں۔ سرور کا پورا نام کیا ہے؟ منشی درگا سہائے۔ نوبت راہ نذیر نے 1997 میں کون سا ماہنامہ نکالا؟ خدنگ لکھنؤ سے نکالا۔ اکبر آبادی کے والد کون تھے؟ میر تفضل حسین۔ اکبر کس عہدے پر فائز تھے؟ تو جواب ہے جج کے عہدے پر فائز تھے۔ شاد عظیم آبادی کو خان بہادر کا خطاب کب عطا ہوا؟ 1891 میں۔ رواں کا پورا نام کیا تھا؟ چودھری جگت موہن لال رواں آپ کا پورا نام ہے۔ چکبست کی ولادت کہاں ہوئی؟ فیض آباد میں۔ کون سا شاعر جوانی میں ہی اندھا ہو گیا تھا؟ تو جواب ہے جرات۔ میر حسن کے والد کون ہیں؟ میر ضاحک حسین۔ کس نے مرثیے کو مسدس کی حیثیت عطا کی؟ تو جواب ہے سودا نے۔ ریاض خیر آبادی اخبار فتنہ عطر فتنہ کہاں سے نکالتے تھے؟ تو جواب ہے گورکھپور سے۔ سریلی بانسری کے خالق آرزو لکھنوی کا انتقال کہاں ہوا؟ کراچی میں 1951 میں۔ منشی گورکھ پرساد عبرت کون تھے؟ فراق کے والد۔ روشن صدیقی کا اصل نام کیا ہے؟ جواب ہے شاہد عزیز۔ مرزا واجد حسین کون سا تخلص رکھتے تھے؟ پہلے یاز پھر یگانہ، یاز سے یگانہ چنگیزی، یہ انہی کا ہی تخلص ہے مرزا واجد حسین کا۔ سائل لکھنوی کا داغ سے کیا رشتہ ہے؟ داغ کے داماد تھے۔ علی سردار جعفری کب اور کہاں پیدا ہوئے؟ جواب 1913 میں بلرام پور ضلع گونڈہ یو پی میں۔ احمد مجتبیٰ کس شاعر کا نام ہے؟
جواب ہے وامق جونپوری کا۔ ضیاء الدین خسرو کی تصنیف کو کس دوسرے نام سے بھی جانا جاتا ہے؟ تو جواب ہے حفظ اللسان۔ چندربھان برہمن اردو شاعر کس عہد سے تعلق رکھتا ہے؟ جواب شاہجہاں کے عہد سے۔ فقہ ہندی ایک منظوم رسالہ ہے، اس کے مصنف کون ہیں؟ جواب ہے شیخ عبداللہ انصاری۔ وہ کون سی قدیم طبی تصنیف ہے جس میں مختلف حیوانات اور دواؤں کے اردو مترادفات دیے گئے ہیں؟ تو جواب ہے ریاض الادویہ، حکیم یوسفی کی لکھی ہوئی ہے یہ کتاب۔ کس مشہور افسانہ نگار نے دستک اور پھاگن جیسی فلمیں بنائی؟ تو جواب ہے راجندر سنگھ بیدی نے بنائی۔ دستک اس میں ایک غزل ہے، ہم ہیں متاع کوچہ بازار کی طرح، اٹھتی ہے ہر نگاہ ایک خریدار کی طرح، یہ غزل دستک نے آپ نے شامل کی ہی۔ اور پھاگن فلم میں ایک گانا بہت مشہور ہے، ایک پردیسی میرا دل لے گیا، جاتے جاتے میٹھا میٹھا غم دے گیا، اکثر آپ نے سنا ہوگا۔ اور اس کے علاوہ انہوں نے دلیپ کمار کے لیے بھی بہت سی فلمیں بنائی ہیں، اور طلعت محمود نے جس فلم میں غزلیں گائی ہیں وہ ہے مرزا غالب، دل ناداں تجھے ہوا کیا ہے، آخر درد کی دوا کیا ہے، یہ طلعت محمود نے گائی ہے کہ مرزا غالب فلم میں، اور راجندر سنگھ بیدی نے ہی لکھی ہے اس کی کہانی۔ اگلا سوال ہے بیدی کا پہلا افسانوی مجموعہ کون سا ہے؟ تو جواب ہے دانا و دام۔ بیدی پہلے کس فرضی نام سے افسانے لکھتے تھے؟ تو جواب ہے محسن لاہوری کے نام سے۔ شری رام اور مہاتما بدھ جیسے مذہبی پیشواؤں پر کس معروف شاعر نے نظمیں لکھی ہیں؟ علامہ اقبال نے۔ فاطمہ بنت عبداللہ عبد الرحمن اول معتمد المرہ کو کس شاعر نے اپنی نظموں کا موضوع بنایا؟ تو جواب ہے علامہ اقبال نے۔ آخری درویش کس کا ناول ہے؟ تو جواب ہے عشرت ظفر کا۔ لغت شمس البیان فی المصطلحات مرزا جاں تیش نے کس کی فرمائش پر لکھی تھی؟ تو جواب ہے ڈھاکہ کے نواب کے کہنے پر یہ لغت لکھی تھی۔ دوستو یہ تھا ہمارا آج کا بالکل خاص ویڈیو، بہت ہی امپورٹنٹ سوال ہیں، اس کو آپ اچھی طرح یاد کر لیجیے گا۔ یہ شمالی ہند کے جتنے بھی شاعر ہیں اور جو تصنیف ہے شمالی ہند کی، ان کی ہم نے یہ سوالات آپ کو پیش کیے ہیں، اور ان سوالات میں سے انشاءاللہ کل کے پیپر میں ضرور آئیں گے۔ دوستو ان کو ہر وقت یاد کر لیجیے گا کل تک جب تک پیپر نہ ہو جائے۔ اس کے ساتھ ہی اپنے بھائی محمد خورشید خان کو اجازت دیجیے اور دعائیں دیجیے گا۔ دعاؤں کے ساتھ ہی اب میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔